بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ کا ڈر اور خوف یہ وہ چیز ہے، یہ وہ اسپرٹ ہے، یہ وہ اکسیر ہے، اگر میرے اور آپ کو حاصل ہو جائے تو یقین جانیں یہ انسان کی زندگی میں وہ نکھار اور حسن پیدا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے نصیحت فرمائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، اے ابو ذر میں تمہیں اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، اس لیے کہ فَإِنَّهُ أُزَيَّنَ لِأَمْرِكَ كُلِّهِ، یہ تیری زندگی کے تمام معاملات کو سنوار دے گا۔ انسان کی زندگی میں جو معاملات میں نکھار ہے، انسان کی زندگی میں جو حقیقی خوبصورتی ہے، وہ تقوی کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ تقوی کیا ہے؟ کبھی ہم نے اس پر غور کیا ہے؟ اور قرآن کریم میں یہ لفظ بہت زیادہ آیا ہے، اور اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ ایمان والو اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ تقوی کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ اب اللہ سے ڈرنے کا مطلب اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا، اللہ کی پکڑ سے ڈرنا، اللہ کے حرام کردہ کاموں سے ڈرنا، یہ تقوی ہے۔ اور دوسرا تقوی کا معنی ہے پرہیز کرنا، بچنا۔ پرہیز کرنا کیا ہے؟ یعنی پرہیز اگر میں اور آپ سمجھ جائیں کہ پرہیز کیا ہے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ تقوی پر کیا ہے۔ پرہیز یہ ہے کہ اگر مجھے اور آپ کو کوئی ایسا مرض لاحق ہو گیا ہے، مثال کے طور پر ایک بندہ ہائی بلڈ پریشر مریض ہے، اب ڈاکٹر نے اسے کہا ہے کہ جناب آپ نے تلی ہوئی چیزیں نہیں کھانی ہیں، نہیں تو آپ کا بی پی لو ہائی ہو جائے گا اور آپ مر جائیں گے، آپ کو اٹیک ہو سکتا ہے، آپ کو فالج ہو سکتا ہے، آپ اپاہج اور معذور بن سکتے ہیں، آپ کی دماغ کی شریان پھٹ سکتی ہے۔ لہذا ہم کیا کرتے ہیں؟ بڑی پسندیدہ اور مرغوب چیز بھی سامنے پڑی ہو، ہم کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ اس لیے نہیں کھاتے ہیں کہ اس سے میری زندگی اور صحت کا تعلق ہے، ہم اس سے نہیں، اس کے قریب بھی نہیں جاتے ہیں۔ لہذا تقوی یہی ہے، پرہیز یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچنا ہے، اللہ کے حرام کردہ کاموں سے بچنا ہے، اللہ رب العالمین نے جن کاموں کو کرنے سے منع کیا ان سے رک جانا ہے، اور جن کاموں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو اختیار کرنا ہے، یہ تقوی ہے۔ لہذا اے ایمان والو اللہ کا ڈر پیدا کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر انسان یہ دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے آج کیا تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کی زندگی کو آج کہا اور آخرت کی زندگی کو کل کہا، لہذا اس بات کا یقینی ہونا کہ جس طرح مجھے اور آپ کو یقین ہے کہ آج جمعے کے بعد کل ہفتہ ہوگا، اتوار نہیں ہوگا، کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ بھئی کل اتوار ہوگا ہفتہ نہیں ہوگا، جس طرح آج کے بعد کل آنا یقینی ہے، ہفتے کے جمعے کے بعد ہفتے کا دن آنا یقینی ہے، بالکل اسی طرح اس دنیا کے بعد آخرت کی زندگی کا آنا یقینی ہے۔ اور صرف آخرت نے آنا نہیں ہے بلکہ میں نے اور آپ نے آخرت کے زندگی کے آغاز میں زندہ ہو جانا ہے مرنے کے بعد، اور صرف زندہ نہیں ہونا ہے، اس زندگی کا ہم نے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، اور اس حساب کے نتیجے میں جو لوگ پاس ہو جائیں گے ان کے لیے جنت ہے، اور جن کا حساب ٹھیک نہیں ہوگا ان کے لیے جہنم ہے۔ اس لیے آج فکر کرو، اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو آج غور کر لو، آج جائزہ لے لو کہ تم اور میں کل اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے آج کیا تیاری کر رہے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو آدمی اپنے رب کے سامنے پیشی کے دن سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ،
اور اپنی خواہشات پر قابو پا لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ہی اس کا گھر ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب سے ڈر گیا اللہ اس کو 2 جنتیں عطا کرے گا۔ اور اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ میرے بندو وہ جنت تمہیں کیسی ہوگی تمہارے لیے؟ اس جنت کے اندر باغات ہوں گے، نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور جنتی آدمی کے گھر کے سامنے فیہما عینان تجریان، چشمے بہہ رہے ہوں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو یہ بتایا ہے کہ آخرت کی زندگی میں جو لوگ پاس ہو جائیں گے ان کے لیے پاس ہونے کے لیے آپ کو کیا عمل کرنے ہیں۔ بالکل آپ یاد رکھیں، یہ دنیا کی زندگی جس کو ہم زندگی کہتے ہیں، یہ در حقیقت یہ میرے اور آپ کے پاس اللہ کے دیے ہوئے اس پرچے کو حل کرنے کا وقت ہے، یہ مہلت عمل ہے۔ اور جس کو ہم موت کہتے ہیں اس مہلت عمل کے ختم ہو جانے کا نام موت ہے۔ اور جس کو ہم دنیا کہتے ہیں، جس دنیا میں اور آپ ابھی زندہ ہیں، یہ دنیا در حقیقت وہ امتحان گاہ ہے، امتحان حال ہے جس میں میں اور آپ پرچہ دینے آئے ہیں۔ ہم اپنے اس امتحان حال کے اندر ہیں، اگر ہم نے وہ پرچہ دے دیا، ٹھیک دے دیا اور ممتحن کی مرضی کے مطابق دے دیا تو ہم پاس ہو جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں اللہ نے ہمارے لیے جنت رکھی ہے۔ اور یاد رکھیں یہ دنیا کی زندگی کی جو امتحان ہے اس میں سپلیمنٹری ہے، اللہ کے سامنے واپسی کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں جانے کے بعد جب انسان اپنے انجام کو دیکھے گا اللہ کے سامنے بار بار درخواست کرے گا کہ رب ارجعون، اللہ مجھے واپس بھیج، اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ تھوڑی مہلت دے دے، تھوڑا سا وقت دے دے، ایک بار تو واپس بھیج، میں کبھی ایسا نہیں کروں گا، میں کبھی برے عمل نہیں کروں گا۔ جواب آئے گا کلا، ہرگز نہیں، واپسی کا دروازہ بند، اب تمہیں اللہ کے سامنے پیش ہو گئے ہو۔ لہذا میرے بھائیوں، آج کی زندگی میں آخرت کی تیاری کریں، آخرت کی کامیابی کی ہم فکر کریں، وہ عمل کریں جو آخرت میں ہماری کامیابی کا ذریعہ بن جائیں، جنت میں داخلے کا ذریعہ بن جائیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں، مجھے جس بات کا اپنے بعد سب سے زیادہ ڈر ہے وہ یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کی تر و تازگی کے اندر غرق ہو جاؤ گے، دنیا کی زندگی کے پیچھے پڑ جاؤ گے، دنیا کو حاصل کرنے کی فکر کرنے لگ جاؤ گے۔ ایک صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا حلال طریقے سے، جائز طریقوں سے ہم دنیا حاصل کر کے پھر بھی اس کا وبال کا شکار ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، جبرائیل تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری رہی، جبرائیل نے آ کر پیغام دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کی کیفیت ختم ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور سے پسینے کو صاف کیا اور فرمایا وہ پوچھنے والا کہاں ہے جس نے یہ کہا ہے کہ اگر دنیا کو جائز طریقوں سے حاصل کیا جائے، جائز ذرائع سے حاصل کیا جائے تو پھر بھی ہمارے لیے وبال ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کو بڑا پسند کیا، خوش ہوئے کہ اس نے بڑا اچھا سوال کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کو جائز ذرائع سے حاصل کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی ہے، آپ اس مثال کو سمجھیں، کہیں ہمارا حال بھی تو یہ نہیں ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ آسمان سے بارش نازل کرتا ہے، گھاس اگاتی ہے، یا تم خود چارہ کاش کرتے ہو؟ سرسبز و شاداب چارہ ہوتا ہے، اونٹ کھاتا رہتا ہے، کھاتا رہتا ہے، کھاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ زیادہ کھانے سے وہ مر جاتا ہے۔ ایک وہ جانور ہے جو زیادہ کھاتا ہے لیکن اس کو ڈھپھار ہو جاتی ہے، اس کا پیٹ سوج جاتا ہے، وہ دھوپ پر آ کر بیٹھ جاتا ہے، اور دھوپ پر بیٹھنے کے ساتھ اس کا ہاضمہ ٹھیک ہوتا ہے، پھر وہ گوبر اور پیشاب کرنے لگ جاتا ہے۔
پھر اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے چارہ کھانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں گھاس کا قصور نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ بھئی گھاس نے اس کو مار دیا، لیکن وہ اونٹ اس لیے مر گیا کہ اس نے اپنی ضرورت سے زائد کھایا، بے تکا کھایا، اور اسی کی کھانے کی فکر میں ہی وہ لگا رہا۔ لہذا دنیا کمانا منع نہیں ہے، دنیا کی محبت میں غرق ہو جانا، فرائض کو چھوڑ دینا، عبادات کو چھوڑ دینا، حقوق کی ادائیگی سے غافل ہو جانا، یہ وہ وبال ہے جو دنیا کی محبت کے نتیجے میں انسان کو خرابیاں پیدا کرتا ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو، دنیا جائز ذرائع سے کمانا اور اس کو جائز خرچ کرنا یہ تو ویسے خوشی ہے، لیکن جس بندے نے دنیا کا مال ناحق طریقے سے کمایا، باطل طریقے سے کمایا اور اس کو غلط کاموں میں خرچ کیا، یہ دنیا اس کے لیے تباہی اور بربادی کا باعث بنے گی۔ اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں، مجھے اپنے پیچھے تمہارے بارے میں یہ ڈر نہیں ہے کہ تمہارے اوپر غربت آ جائے گی، لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ میری امت کے لیے دنیا کے دروازے کھل جائیں گے اور تم دنیا کمانے میں، دنیا سنوارنے میں اور دنیا کی زندگی کی کامیابیوں کے پیچھے اس طرح پڑ جاؤ گے جس طرح پہلی امتیں پڑیں، اور دنیا کی محبت کا نتیجہ یہ نکلا کہ پہلی امتیں بھی تباہ ہو گئیں، تم بھی تباہ ہو جاؤ گے۔ آج دنیا کی زندگی کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں، آخرت کی فکر سے ہم بے نیاز ہیں۔ لہذا آؤ رمضان کے اس آخری جمعے میں، رمضان کی ان آخری ایام میں ہم اللہ کی طرف پلٹیں اور دنیا کی زندگی کی محبت اپنے دلوں سے نکالیں۔ وَأَمَّا مَن طَغَىٰ، وہ آدمی جس نے دنیا میں سرکشی کی، اپنی مرضی کی زندگی گزاری، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، دنیا میں ہی جینا اس کا مقصد، دنیا میں ہی کامیاب ہونا اس کا مقصد، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جہنمی اس کا گھر ہے، جہنمی اس کا گھر ہے۔ لہذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سیاںا وہ آدمی ہے، سمجھدار وہ آدمی ہے، عقل مند اور دانا ہے وہ انسان، من دان نفسہ ہو، جو اپنا احتساب کرتا ہے، اپنے اوپر غور کرتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں محمد الرسول اللہ کا امتی ہوں، میری زندگی کس طرف جا رہی ہے، میں صبح سے شام تک اور شام سے لے کر صبح تک کی زندگی کن کاموں میں گزار رہا ہوں، کیا میں فرائض کا پابند ہوں، کبائر سے اجتناب کرتا ہوں، کیا میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہوں۔ اگر وہ اپنا جائزہ لے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ سیاںا آدمی ہے، وعمل لما بعد الموت، اور وہ آدمی سمجھدار ہے جو اپنی زندگی میں موت کے بعد جن کی زندگی میں جو کام آنے والے عمل ہے وہ کرے۔ والعاجز من اتبع نفسہ، اور نادان ہے وہ انسان، کمزور ہے وہ انسان، من اتبع نفسہ ہوا، جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، وتمنى علی اللہ، اللہ پر امیدیں رکھتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ آپ مجھے بتائیں، ایک ملازم وہ ہے جو ڈیوٹی ٹھیک کرتا ہے، ایک وہ ہے جو ڈیوٹی ٹھیک نہیں کرتا ہے، تو کیا دونوں کو ساتھ بندے کا رویہ ٹھیک ہوتا ہے؟ بالکل آخرت کا معاملہ یہی، اللہ بار بار اپنے بندوں کو خبردار کرتا ہے کہ اے میرے بندو، ایک بندہ مجھ سے ڈرنے والا، میرے حکموں کی اطاعت کرنے والا، حرام سے بچنے والا، حلال کو اختیار کرنے والا ہے، ایک میرا نافرمان ہے، حرام خور ہے، بدکار ہے، میری بات نہیں مانتا ہے۔ تم نے کیا سمجھا ہے کہ میں دونوں کو برابر بدلہ دوں گا؟ ایسا نہیں ہے۔ جو میرا فرما بردار ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو نیک عمل کریں گے ان کے لیے جنت ہے، اور جو برے عمل کریں گے ان کے لیے جہنم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کن فی الدنیا کا انک غریب او عابری سبیل، کہ اے عبداللہ میری امت تک یہ پیغام پہنچاؤ کہ اے میری امت کے لوگوں، کن فی الدنیا کا انک غریب، تم دنیا میں اس طرح رہو جیسے اجنبی ہو، اجنبی ہو، او عابری سبیل، یہ مسافروں کی طرح دنیا میں رہو۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال تو اس طرح ہے جس طرح ایک مسافر کی مثال ہوتی ہے
جو اپنی اصل منزل کی طرف جا رہا ہوتا ہے، راستے میں دھوپ ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس نے آرام کرنا ہے، ایک درخت کے نیچے سائے میں جا کر جگہ پاتا ہے، تھوڑی دیر آرام کرتا ہے اور پھر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے۔ بس میرے بھائیوں، یہ دنیا میرے اور آپ کے لیے ایک مسافر خانہ ہے۔ ہم یہاں مسافر ہیں، ہماری منزل یہ نہیں ہے، ہمارا یہ گھر نہیں ہے، ہم نے ہمیشہ یہاں نہیں رہنا ہے۔ ہم سے پہلے کتنے لوگ آئے جنہوں نے دنیا کو آباد کیا، وہ چلے گئے ہیں، ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ اگر آج سے 80 سال پہلے کا ہمیں کوئی جانتا نہیں رہا، 80 سال سے پہلے لوگوں کو ہم بھی نہیں جانتے ہیں، اور یاد رکھ لیں کہ 50 سال 60 سال کے بعد ہمارا نام و نشان بھی نہیں ہوگا، اور لوگ اس دنیا کو آباد کر رہے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس دنیا میں مسافر بن کر رہو۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ میں نے اور آپ نے سفر کیا ہو، ہم کہیں دور دراز علاقے میں سفر پر جا رہے ہیں، ہم پشاور جا رہے ہیں مثال کے طور پر، لمبا سفر ہے، تو کیا ہم نے راستے میں تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہاں کوئی بڑا محل بنا لیا جائے، یہاں بڑی عشائشیں بنا لی جائیں؟ بس ہم کیا کرتے ہیں، تھوڑی دیر ہم نے آرام کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے ہمیں پانی چاہیے، کھانا چاہیے، تھوڑی دیر سایہ چاہیے، اس کے بعد ہماری منزل کیا ہے؟ وہی منزل ہے کہ ہم نے وہاں پہنچنا ہے۔ بس دنیا کی زندگی کی یہی مثال ہے کہ یہاں مسافر ہیں، ہماری منزل آخرت ہے، یہاں ہمیں مسافروں کی طرح رہنا ہے۔ لہذا نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ میرے لیے دعا کریں کہ میرے بچوں کو اللہ لمبی عمر دے۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اللہ کی بندی تیرے بچوں کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ اس نے کہا کسی کی 500 سال ہے، کسی کی 400 سال ہے، کسی کی 300 سال ہے۔ تو نوح علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا کہ اے اللہ کی بندی، وہ لوگ بھی تو آنے والے ہیں جن کی عمریں بہت تھوڑی ہوں گی۔ تو وہ عورت بڑی حیران ہو کر کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، پھر تو وہ دنیا کے اندر کوئی مکان نہیں بنائیں گے، وہ کوئی بڑے پلان اور منصوبے دنیا میں تو نہیں بنائیں گے جنہوں نے 100 سال سے بھی کم عرصہ زندہ رہنا ہے؟ تو نوح علیہ السلام نے کہا نہیں، وہ تم سے بھی زیادہ بنائیں گے، اور آج ہمارا حال بھی یہی ہے۔ آئے روز یہ مرنے والے ہمیں میسیج دے رہے ہیں کہ تم نے بھی چلے جانا ہے، ہم دنیا کی زندگی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو چٹائی کے نشانات آپ کے جسم مبارک پر نظر آ رہے تھے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے لیے کوئی نرم بستر بنا دیں، آپ تو دنیا کے سردار، آخرت کے سردار، آپ کے لیے کوئی اچھا سا بستر بنا دیں۔ تو آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، میں دنیا میں مسافر ہوں اور مجھے اپنے رب کی طرف چلے جانا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں، کن فی الدنیا کا انک غریب، اس دنیا میں مسافر بن کر جیو۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے کہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، کہ لوگوں جب صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، جب شام کرو صبح کا انتظار نہ کرو، صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو۔ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ، لوگوں آج اللہ نے صحت دی ہے، اس صحت میں اپنی مرض کے لیے بھی نیک عمل کر لو، یہ نہ ہو کہ کل فالج کا اٹیک پڑ جائے اور معذور ہو جاؤ اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی بھی توفیق تمہیں نہ ملے۔ آج صحت اللہ نے دی ہے، صحت کو اللہ کی بندگی میں لگاؤ۔ یہ بھی کوئی کام ہے کہ رات لوگ قرآن سنیں اور ہم موبائل پر بیٹھ کر فیس بک چلا رہے ہوں اور جناب گھر میں ڈرامے دیکھ رہے ہوں؟ یہ ہماری صحت ہے؟ اس لیے اللہ نے ہمیں صحت دی ہے۔ مسجدوں کے اندر لوگ اللہ کے سامنے نہ آئیں اور کہیں کہ وبائیں ٹل جائیں، اللہ کا خوف پیدا کریں، ہم اللہ سے ڈر جائیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اس کے سامنے حاضر ہو جائیں۔ یہ بدبختی نہیں ہے کہ رمضان کی رات ہو اور لوگ جو ہے وہ اپنے کیا جی ہم جی گیمیں کھیل رہے ہیں، جی موبائل کے اوپر ہم گیمیں کھیل رہے ہیں، جی وقت گزار رہے ہیں، جی شہری تک کیا کرنا ہے جی وقت گزارنا، صبح تو پھر ہم نے سونا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ سے عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ اے لوگوں، صحت کو غنیمت سمجھو، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو اللہ کی بندگی میں لگاؤ۔ وَمِنْ حَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، آج زندگی ہے،
زندگی ختم ہو جائے گی، زندگی میں موت کے لیے عمل کر لو، کل اللہ کے سامنے عمل کا موقع نہیں ملے گا۔ لہذا آؤ اس دنیا کی زندگی کو آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائیں، آخرت کی تیاری کا ذریعہ بنائیں، اور رمضان کے ان آخری دنوں کو ہم اپنے لیے اور زیادہ فائدہ مند بنائیں۔ ہم سے اگر آج تک بھی سستی ہو گئی ہے تو توبہ کا دروازہ آج بھی کھلا ہے۔ آؤ اللہ سے معافی مانگیں، آؤ اللہ سے استغفار کریں، آؤ اپنے رب کو منا لیں، اس سے اپنا تعلق جوڑ لیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، فرائض کے پابند ہو جائیں، نوافل کے پابند ہو جائیں، تراویح کے اندر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کو راضی کر لیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا تو یہ زندگی کی بہاریں پھر لوٹ آئیں گی۔ اگر ہم نے اپنے رب کو نہ منایا، اس کو نہ راضی کیا تو یہ زندگی آسان نہیں ہوگی، مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی۔ اس لیے آؤ رب کو راضی کریں، رجوع اللہ، اللہ کی طرف پلٹ آئیں، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اللہ سے معافی مانگ لو، اور اللہ کا وعدہ ہے جو مجھ سے معافی مانگ لیتے ہیں اللہ فرماتا ہے میں ان کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ اگر وہ زمین سے لے کر آسمان تک کا سارا خلا گناہوں سے بھر دیں پھر بھی سچے دل سے معافی مانگیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے میرے بندو میں تمہارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ آؤ اللہ سے معافی مانگیں اور دنیا کی زندگی کے پیچھے نہ پڑیں، اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیں۔ اللہ تعالیٰ میں تو